اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر قیامت تک بلند کر دیا ہے۔ تو یہ ذکر کیسے بلند ہوتا ہے؟ یہ ذکر ایسے بلند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستیاں بھیجتی ہیں، ایسے عاشق رسول بھیجتے ہیں کہ جو دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ سامنے چوک پہ نظر آ رہا ہے میلاد چوک۔ اس میلاد چوک پہ یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو یہاں پہ اس محفل میں لوگ تو ہیں لیکن جو ارد گرد گھروں میں لوگ رہتے ہیں، دیکھیں ہمارے گھروں میں اگر کوئی رشتہ آ جائے، لڑکی کا رشتہ آ جائے، لڑکے کا رشتہ آ جائے تو پوچھا جاتا ہے کہاں رہتے ہیں؟ تو اس سے پہلے جو چوک کا نام تھا کیا تھا؟ ڈسکو چوک۔ تو بچی کا اگر رشتہ آئے اور ان سے پوچھا جائے کہاں رہتے ہو تو ڈسکو چوک۔ قربان جاؤں اس لجپال مرشد کریم کے جنہوں نے آ کے اس چوک کا نام کیا رکھا؟ میلاد چوک۔ کہ پوچھے کہاں رہتے ہو تو رہتے ہیں جی کہاں رہتے ہیں؟ میلاد چوک رہتے ہیں۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات آپ سے کروں گا کہ دیکھیں آپ ابھی سارے سن رہے ہیں تو یہ ذہن میں خیالات ہوتے ہیں، بہت سارے خیالات۔ یہ خیالات کی ایک پوری نسل ہوتی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو خیالات ہیں یہ وجود رکھتے ہیں۔ یہ جو خیالات ہیں ان کے بچے، دادے، پردادے، پوتے، پوری نسلیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو خیالات جب ہم میلاد مناتے ہیں، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ان خیالات کو پاکیزگی ملتی ہے۔ لوگوں نے کہا، کچھ میں نے فیس بک پہ پڑھا کہ یار یہ جھنڈیاں لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ جھنڈیاں لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی جھنڈیاں جو لگاتے ہیں تو یہ جو میلاد کی جھنڈیاں ہیں یہ بچوں کے ذہنوں میں وہ خاکہ پیش کرتی ہیں کہ یہ کوئی بڑا دن ہے۔ یہ محفلیں کیا کرتی ہیں؟ یہ محفلیں نسل کو بتاتی ہیں، دنیا کو بتاتی ہیں، کافروں کو بتاتی ہیں کہ اس دن کوئی ایسی ہستی آئی تھی جن کو روح کائنات کہتے ہیں، اور آج کا دن یہ بہت بڑا دن ہے۔ اور میں قربان جاؤں اپنے لجپال مرشد کریم کے جنہوں نے ہم جیسے گندے لوگوں کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، اور سب سے بڑی بات عاشق رسول بنا دیا۔ قربان جاؤں، جزاک اللہ۔